اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، اسلام میں فضیلت اور شرافت کا معیار قوم و قبیلہ نہیں ہے بلکہ تقوی اور کردار ہے۔ جہاں پر پسر نوح علیہ السلام کو غرق کر دیا جاتا ہے اور سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا جاتا ہے، اپنے کو گناہوں اور معصیتوں سے دور رکھنا اور ہلاکت کرنے والی آفتوں اور بلاؤں سے بچانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم اور روایات نے تقوی کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ تقوی اس حالت کا نام ہے جو گناہوں سے اجتناب اور عبادات خدا سے حاصل ہوتی ہے، اور تقوی دینی اقدار و معنوی زیبائی میں ایک خاص عظمت رکھتا ہے۔ صرف متقی و پرہیزگار افراد ہی میں ہدایت الہی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور جنت بھی صرف اور صرف اہل تقوی کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتیں تقوی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرو، اور زینت کا بھی لباس دیا ہے، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، شاید وہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، التقوی رئیس الاخلاق، تقوی اخلاق کا سردار ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تقوی کا لباس شریفانہ اور بہترین لباس ہے۔